کرو جو ذکر نبی تو زبان خوشبو دے، کرو جو ذکر نبی تو زبان خوشبو دے۔ حضرات اگر بات سمجھ میں آئی ہو تو ذرا سبحان اللہ بھی کہہ دیا کیجئے۔ حضرات ایک بات تو پہلے سمجھ لیجئے کہ سبحان اللہ ہے کیا چیز، بس ایک بار سمجھا دوں، اس کے بعد آپ کی مرضی، آپ بولیں یا نہ بولیں، میں ٹھیل ٹھال کر کے بولوانے والا آدمی نہیں ہوں، چونکہ میں مقرر ضرور ہوں لیکن ہمارا مزاج مدرس والا ہے، توجہ ہوگی تب انشاءاللہ تعالی کچھ گفتگو ہوگی۔ سبحان اللہ ہے کیا چیز؟ کوئی نعت خواہ آئے تو کہیے سبحان اللہ، کوئی خطیب آئے تو کہیے سبحان اللہ، کوئی ادیب آئے تو کہیے سبحان اللہ، نقیب آئے تو کہیے سبحان اللہ۔ آخر کیوں؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ کوئی نہ کوئی بات تو ہوگی۔ آئیے سب سے پہلے سبحان اللہ کے لفظی معنی پر غور کرتے ہیں۔ سبحان اللہ اس کا بالکل سادہ سا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ پاک ہے۔ اب میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا آپ کہیں گے سبحان اللہ تبھی اللہ پاک ہے؟ آپ سبحان اللہ نہ کہیں گے تو اللہ پاک نہیں ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ ہم اور آپ سبحان اللہ کہیں یا نہ کہیں، اللہ تعالی ہر حالت میں پاک ہے۔ تو جب اللہ تعالی ہر حالت میں پاک ہے تو پھر علماء کرام سبحان اللہ کہنے کی تاکید کیوں کرتے ہیں؟ سبحان اللہ کہنے کی تلقین کیوں کرتے ہیں؟ سبحان اللہ کہنے کے لیے کہتے کیوں ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ میرے ملت کے عزیزوں، آپ سبحان اللہ کہیں یا نہ کہیں، اللہ تعالی ہر حالت میں پاک ہے، لیکن یاد رکھیے آپ اگر سبحان اللہ کہیں گے تو آپ کا فائدہ ہے۔ آپ سوال کر سکتے ہیں کہ فائدہ ہمارا کیا ہے، تو میں جواب دوں گا کہ آپ سبحان اللہ کہیں گے تو آپ کی زبان پاک ہو جائے گی۔ جب آپ کی زبان پاک ہو جائے گی تو آپ کا دماغ پاک ہو جائے گا۔ جب آپ کا دماغ پاک ہو جائے گا تو آپ کا سینہ پاک ہو جائے گا، اور جب آپ کا سینہ پاک ہو جائے گا تو قسم پاک پروردگار عالم کی کہ آپ کا سینہ عشق مصطفیٰ کا خزینہ بن جائے گا۔ اس لیے اگر بات سمجھ میں آ گئی ہو تو سبحان اللہ کہیے۔ اور اللہ کے پیارے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ یملأ النصف المیزان، کہ سبحان اللہ میزان عمل کے آدھے پلے کو بھر دیتا ہے۔ والحمدللہ یملأ النصف المیزان، اور باقی جو آدھا بچا ہوا ہے وہ الحمدللہ کہنے والا اگر خلوص کے ساتھ الحمدللہ کہے تو باقی آدھا بچا ہوا پلہ کو الحمدللہ بھر دیتا ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہیں پر کہہ کر کے خاموش نہیں ہو گئے، بلکہ آگے فرمایا واللہ اکبر یملأ فی السماوات والارض، اور اگر کسی خوش نصیب نے اللہ اکبر کہہ دیا تو اللہ تعالی اس اللہ اکبر کی برکت سے زمین و آسمان کے درمیان کے خلا کو اس کی نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ یہ ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کی برکت۔ درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کرو جو ذکر نبی تو زبان خوشبو دے، ہو گھر میں ذکر تو سارا مکان خوشبو دے، ہو گھر میں ذکر تو سارا مکان خوشبو دے، اور پسینہ جس کو بھی مل جائے میرے آقا کا، پسینہ جس کو بھی مل جائے میرے آقا کا، تو ایک فرد نہیں خاندان خوشبو دے، ایک فرد نہیں خاندان خوشبو دے۔ اور محبت کی نظر اہل وفا کی شان پیدا کر، بلندی اور پستی کی ذرا پہچان پیدا کر، نہ ہو ماحول سے مایوس دنیا خود بنا اپنی۔ ماحول آپ حضرات جان رہے ہیں کہ ماحول کیسا ہے، میں اشارے میں بول بول کر کے گزر جاؤں گا۔
گا کہ ماحول ایسا ہے کہ انسان کچھ بولتے ہوئے بھی ڈرتا ہے، لہذا میں اشارہ سمجھ سکتے ہیں تو سمجھ جائیے کہ محبت کی نظر اہل وفا کی شان پیدا کر، بلندی اور پستی کی ذرا پہچان پیدا کر، نہ ہو ماحول سے مایوس، دنیا خود بنا اپنی نئی کشتی، نئی آندھی نئے طوفان پیدا کر، نئی کشتی نئی آندھی نئے طوفان پیدا کر۔ حضرات گرامی، آج کا یہ جلسہ بڑا عظیم الشان جلسہ ہے، بڑا ہی محترم بالشان جلسہ ہے۔ جہاں تک جلسے کا تعلق ہے، جہاں تک محفل کا تعلق ہے، تو محفل تو بہت سجائی جاتی ہیں، جلسہ کرنے والے تو بہت جلسہ کیا کرتے ہیں، مجلس کا انعقاد کرنے والے بہت انعقاد کیا کرتے ہیں۔ آپ الیکشن کے ٹائم میں دیکھتے ہوں گے کہ جگہ جگہ پہ جلسے ہوتے ہیں، نکڑ نکڑ پہ جلسے ہوتے ہیں، کونے کونے پر جلسے ہوتے ہیں، ادھر فلاں پارٹی والوں کا جلسہ ہو رہا، ادھر فلاں پارٹی والوں کا جلسہ ہو رہا، ادھر فلاں پارٹی والوں کا جلسہ ہو رہا ہے۔ لیکن میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ جلسے کراتے سب ہیں، لیکن جلسہ کرانے میں سب کی نوعیتیں الگ الگ ہوا کرتی ہے، سب کے ارادے الگ ہوا کرتے ہیں، سب کے تخیلات مختلف ہوا کرتے ہیں، سب کے تصرفات مختلف ہوا کرتے ہیں۔ ذرا ذہن کو قریب کیجئے تو اور بات سمجھ میں آئے گی۔ کچھ لوگ جلسہ کرتے ہیں اپنی سیاست کے لیے، کچھ لوگ جلسہ کرتے ہیں اپنی حمایت کے لیے، کچھ لوگ جلسہ کرتے ہیں اپنی قیادت کے لیے، کچھ لوگ جلسہ کرتے ہیں عمل کی شرارت کے لیے۔ لیکن خدا کی قسم، آج جو یہ تنظیم اہل سنت کی طرف سے جلسہ ہوا ہے، نہ تو سیاست کے لیے یہ جلسہ کیا گیا، نہ تو اپنی حمایت کے لیے یہ جلسہ کیا گیا، نہ تو اپنی قیادت کے لیے یہ جلسہ کیا گیا، نہ تو اپنی حمایت کے لیے یہ جلسہ کیا گیا، بلکہ آج جو مرکزی تنظیم اہل سنت نے یہ جلسہ کیا ہے وہ صرف اور صرف قرآن کریم کی تلاوت کے لیے کیا ہے اور حافظ قرآن کی عظمت کے لیے کیا ہے۔ اس لیے نہ قرآن کا کل جواب تھا اور قیامت تک جواب ہوگا، نہ اس جلسے کا جواب تھا نہ قیامت تک جواب ہوگا۔ اس لیے آپ حضرات بڑے لائق مبارکباد ہیں کہ اس محفل میں تشریف لائے۔ حضرات گرامی، جن کو اللہ توفیق دیتا ہے وہی ایسے جلسے میں آتے ہیں، جن کو توفیق نہیں ملتی، جس کو اللہ کے محبوب کی طرف سے بلاوا نہیں آتا، وہ اللہ کے محبوب کی محفلوں میں آیا نہیں کرتے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے، وقت بہت ہی کم ہے، میں مختصر کے ساتھ گفتگو کر کے نکل جاؤں گا۔ قرآن ایک حدیث پاک سماعت کر لیں، انشاءاللہ اس کی روشنی میں تھوڑی دیر گفتگو کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف جلد اول کی حدیث ہے، اس حدیث کے راوی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حدیث پاک کی عبارت ہے، ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من عرف نفسه فقد عرف ربه او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دو جملے میں جو ہے انسان کی زندگی کا فلسفہ بیان کر دیا۔ فرمایا، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا گویا کہ اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ میں نے اسی حدیث کو جب ایک جگہ حیدرآباد میں بیان کیا، ایک صاحب کھڑے ہو کر کے سوال کرنے لگے کہ حضرت میں نے اپنے آپ کو پہچان لیا۔ میں نے کہا بتا تو صحیح کیسے پہچانا؟ کہا میں نے اپنے آپ کو اس طریقے سے پہچانا ہے کہ ہمارا جسم، ہمارے قد و قامت بہت زیادہ ہے، ہم نے اپنے آپ کو اس لیے پہچانا کہ میں بہت زیادہ موٹا ہوں، میں نے اپنے آپ کو اس لیے پہچانا کہ میرا رنگ گورا ہے، میں نے اپنے آپ کو ایسے پہچانا کہ میری پرسنالٹی بہت اچھی ہے، میں نے اپنے آپ کو ایسے پہچانا کہ میری گفتگو بڑی پیاری ہے۔ میں نے کہا نادان، اس حدیث پاک میں ظاہری طور پر پہچاننے کی بات نہیں کی گئی، بلکہ اس حدیث شریف میں جو ہے باطنی طور پر پہچاننے کی بات کی گئی ہے۔ آئیے ذرا غازی دوراں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، میرے محترم
میں پہلے آپ کو ایک بات بتا دوں کہ میں اگر چاہوں تو خطابت کا جوہر دکھلا کر کے آپ کو ہنسا سکتا ہوں، میں اگر چاہوں تو خطابت کا جوہر دکھلا کر کے آپ سے نعرے بھی لگوا سکتا ہوں، قسم خدا کی اللہ تعالیٰ نے اتنی صلاحیت دی ہے۔ لیکن مسلمانوں، آپ بہت ہنس چکے، آپ بہت اچھل کود مچا چکے، آپ بہت زیادہ نعرہ بازی کر چکے۔ وقت اب یہ آ گیا ہے کہ اب اپنے گریبان میں جھانک کر کے ذرا دیکھیے، وقت یہ آ گیا ہے کہ ذرا سر کو نیچے جھکا کر کے آنکھوں سے آنسو بہائیے، وقت یہ آ گیا ہے کہ ذرا بستر پر جا کر کے اپنی زندگی کا محاسبہ کیجئے اور سوچئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا تھا اور ہم کیا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بنایا تھا اور ہم کیا بنے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں کس مقام پر پہنچایا تھا اور ہم کس دلدل میں گھسے ہوئے ہیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے، اس لیے میں علمی گفتگو کر کے آپ کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں، ورنہ چاہوں تو خطابت کا جوہر دکھلا کر کے آپ سے نعرے بھی لگوا سکتا ہوں، چاہوں تو خطابت کا جوہر دکھلا کر کے آپ سے جو ہے اچھل کود بھی مچا سکتا ہوں، لیکن اب وہ مزاج نہ رہا کہ آپ کو ہنسایا جائے، اب وہ مزاج نہ رہا کہ مجمع میں اچھل کود مچایا جائے، اب وہ مزاج نہ رہا کہ آپ سے جو ہے نعرہ تکبیر و رسالت کی جھنکار میں گفتگو کی جائے۔ بڑی سنجیدگی کے ساتھ گفتگو کے سننا اور سننے کے بعد اپنی زندگی کا پیرہن بنا لینا، انشاءاللہ دنیا بھی کامیاب ہوگی، آخرت بھی آپ کی کامیاب ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ چلا حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ یا وقت کے امام ذرا بتا تو دیجئے کہ اس حدیث شریف کا مفہوم کیا ہے، اس حدیث شریف کی تشریح کر دیجئے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے پروردگار کو پہچان لیا۔ وقت کا غازی، وقت کا غزالی، وقت کا مجاہد، وقت کا محدث، وقت کا مفسر، وقت کا مبلغ، وقت کا محقق، یعنی حضرت امام غزالی یہ جواب دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ذیشان سن، جس نے 4 چیزوں پر عبور حاصل کر لی، گویا کہ اس نے اپنے آپ کو پہچان لیا۔ میں نے کہا تو میں نے بحر تصور میں غوطہ لگایا اور کہا حضور ذرا یہ بھی بتا دیجئے کہ آخر وہ 4 چیزیں ہیں کیا۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ اس حدیث شریف کی تشریح کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ جس نے 4 چیزوں پر عبور حاصل کر لی، وہ 4 چیزیں کیا ہے؟ پہلی چیز ہم کیا ہیں، دوسری چیز ہم کہاں سے آئے ہیں، تیسری چیز ہمیں کیا کرنا ہے، چوتھی چیز ہمیں کہاں جانا ہے۔ جس نے ان 4 چیزوں پر عبور حاصل کر لی، سمجھ لو کہ اس نے اس حدیث کو سمجھ لیا۔ جس نے اس حدیث کو سمجھ لیا گویا کہ اس نے اپنے آپ کو سمجھ لیا، جس نے اپنے آپ کو سمجھ لیا اس نے اپنے پروردگار کو سمجھ لیا۔ بے شک بے شک۔ 4 چیزیں کیا ہے؟ ہم کیا ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کیا کرنا ہے، کہاں جانا ہے۔ واہ 4 چیزیں ہیں اس حدیث شریف کی ضمن میں۔ سبحان اللہ۔ جس نے 4 چیزوں کو سمجھ لیا اس نے اپنے آپ کو سمجھ لیا، اور جس نے اپنے آپ کو سمجھ لیا حدیث شریف کی روشنی میں اس نے اپنے پروردگار کو پا لیا۔ آئیے بڑی ہی اختصار کے ساتھ میں ان 4 چیزوں پر روشنی ڈالتا چلوں۔ پہلی چیز ہم کیا ہیں۔ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں، اے قرآن ذرا بتا تو صحیح ہم ہیں کیا، اے قرآن ذرا بتا تو صحیح ہمارا مقام کیا ہے، اے قرآن ذرا بتا تو صحیح ہمارا جو ہے وجود کیا ہے۔ قرآن جواب دیتا ہے، اے انسان کیا تو اپنے آپ کو سمجھنا چاہتا ہے؟ اے انسان تو یہ سمجھنا چاہتا ہے کہ تو کیا ہے؟ اے انسان تو سمجھنا چاہتا ہے کہ تیرا مقام کیا ہے؟ تو سن، قرآن کریم جواب دیتا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے یار، کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن کہتا ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اے بنی آدم میں نے تجھے بڑی عظمت والا بنایا، میں نے تجھے بڑی مکرم بنایا، میں نے تجھے بڑی محترم بشان بنایا، میں نے تجھے بڑی عظمت والا بنایا، میں نے تجھے بڑی رفعت والا بنایا، میں نے تجھے بڑی محترم بشان بنایا۔ اور اگر ذہن حاضر ہے تو ایک جملہ عرض کروں، جو ہے اہل اسٹیج کی توجہ کا طالب ہوں، بڑی نزاکت سے بڑا
ہوا جملہ دے رہا ہوں۔ قرآن نے کیا کہا؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اے انسان، اے بنی آدم، میں نے تجھے بڑی عظمت والا بنایا، میں نے تجھے بڑا اتنا عظمت والا بنایا، اتنا عظمت والا بنایا کہ فرشتوں جیسی صاحب تقدس جماعت کو تیرے قدموں میں جھکا دیا۔ قسم خدا کی یہ جملہ کہیں اور بولا ہوتا تو لوگ اش اش کرتے۔ قرآن کہتا ہے اے انسان، میں نے تجھے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اے بنی آدم، کیا تو اپنے آپ کو پہچاننا چاہتا ہے؟ دیکھ تو صحیح میں نے تجھے کتنے عظمت والا بنایا۔ میں نے تیرے سر پر وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم کا صحرا باندھا، اور ایسا صحرا باندھا کہ فرشتوں جیسی صاحب تقدس جماعت کو بھی تیرے قدموں میں جھکا دیا۔ اے انسان، تو کتنا عظمت والا ہے، کتنا رفعت والا ہے کہ جس کو اللہ نے، اور ذرا سنیے، پہلی بات تو یہ کہ فرشتوں جیسی صاحب تقدس جماعت کو آپ کے قدموں میں جھکایا۔ اور دوسرا جملہ دوں، ذہن حاضر ہے تو دوسرا جملہ بھی سن لیجئے۔ قرآن کہتا ہے اے انسان، اگر اور زیادہ اپنے آپ کو پہچاننا چاہتا ہے تو سن، انی جاعل فی الارض خلیفہ کا خرقہ تجھے پہچانا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے انسان، اگر اور اپنے آپ کو پہچاننا چاہتا ہے تو سن، انی جاعل فی الارض خلیفہ کا خرقہ خلافت تجھے عطا کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ خرقہ فرشتوں کو بھی نہ دی گئی، یہ خرقہ فرشتوں کو بھی نہیں عطا کیا گیا، لیکن اے انسان میں نے تجھے وہ خرقہ خلافت عطا کیا۔ واہ 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 واہ۔ پہلی بات سمجھ میں آ گئی کہ انسان ہے کیا۔ آئیے اب ذرا دوسرا جملہ دیکھتے ہیں امام غزالی کے فرمان کے مطابق، امام غزالی کی تشریح کے مطابق کہ ہم کہاں سے آئے ہیں۔ اے قرآن ذرا بتا تو صحیح ہم کہاں سے آئے ہیں اور ہماری تخلیق کا معیار کیا ہے۔ تو قرآن جواب دیتا ہے کہ یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک۔ سبحان اللہ۔ اے انسان، میں نے تجھے پیدا کیا، اور کیسا پیدا کیا؟ الذی خلقک، اے انسان میں نے تجھے پیدا کیا، کیسا پیدا کیا؟ ایسا پیدا کیا کہ یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک، کیسا پیدا کیا؟ فسواک فعدلک، تجھے معتدل بنایا، جیسی تیری آنکھ بنانی چاہیے تھی ویسی تیری آنکھیں بنائی، جیسا تیرا ہاتھ بنانا چاہیے تھا ویسا تیرا ہاتھ بنایا، جیسے تیرے پیر بنانے چاہیے تھے ویسے تیرے پیر بنائے، جیسا دماغ بنانا چاہیے تھا ویسا دماغ بنایا، جیسی زبان دینی چاہیے تھی ویسی زبان دی، جیسا رخسار دینا چاہیے تھا ویسا رخسار دیا۔ الذی خلقک فسواک فعدلک، اے انسان پہلا احسان تو میں نے تجھ پر یہ کیا کہ تجھے پیدا کیا۔ میں چاہتا تو تجھے جانوروں میں پیدا کر سکتا تھا، میں چاہتا تو تجھے چوپایوں میں پیدا کر سکتا تھا، میں چاہتا تو تجھے پرندوں میں پیدا کر سکتا تھا۔ فسواک فعدلک، میں چاہتا تو تجھے ایک ہاتھ کا لولہا بنا سکتا تھا۔ فسواک فعدلک، میں چاہتا تو تجھے دماغ جیسی دولت سے محروم کر سکتا تھا۔ فسواک فعدلک، میں چاہتا تو تجھے ایک پیر کا لنگڑا بنا سکتا تھا۔ فسواک فعدلک، میں چاہتا تو تجھے زبان کا گونگا بنا سکتا تھا۔ فسواک فعدلک، میں چاہتا تو تجھے آنکھ کا اندھا بنا سکتا تھا۔ فسواک فعدلک، میں چاہتا تو تجھے ہاتھ کا لولہا بنا سکتا تھا۔ فسواک فعدلک، میں چاہتا تو تجھے 2 فٹ کا بونا بنا سکتا تھا۔ فسواک فعدلک، میں چاہتا تو تجھے اتنا لمبا بنا سکتا تھا کہ دیکھنے میں اچھا نہ لگے۔ فسواک فعدلک، میں چاہتا تو تجھے پاگل بنا سکتا تھا۔ فسواک فعدلک، میں چاہتا تو تجھے جانوروں میں پیدا کر سکتا تھا۔ فسواک فعدلک، میں چاہتا تو تجھے اشرف المخلوقات نہ بنا کر کے میں تجھے کوئی اور جانور بنا سکتا تھا۔ فسواک فعدلک، کون ہے
ہے جو اللہ کی بارگاہ میں سوال کر سکے اے انسان کیا میرا احسان نہیں الذی خلقک پہلے تجھے پیدا کیا فسواک فعدلک پھر ایسا بنایا جائے اعتدال کے ساتھ بنایا ایسا بنایا جیسا دیکھنے میں اچھا لگے ہاتھ ایسا دیا جیسا دیکھنے میں اچھا لگے پیر ایسا دیا جیسے چلنے میں اچھا لگے زبان ایسی دی کہ گفتگو سننے کے بعد مزہ آ جائے آنکھ ایسی دیا کہ دور دور تک تو دیکھ سکے دماغ ایسا دیا کہ سوچ کر کے تو ہوائی جہاز کو اڑا سکے اور سن میں نے کان ایسے دیے کہ کسی کی گفتگو کو سن سکے میں نے رخسار ایسا دیا کہ کوئی تجھے دیکھے تو دیکھتا ہی رہ جائے آج اے انسان کیا تو اپنے آپ پر غور نہیں کرتا آج تو ذرا اچھا بولنے لگا آج تیری فصاحت و بلاغت کے طوطی بولتے ہیں آج جب تو چلتا ہے تو دیکھنے والے اشش کرتے ہیں آج جب تو کہیں بیٹھ جائے تو دیکھنے والے تجھ سے پیار کرتے ہیں آج جب تو بولتا ہے تو پورا مجمع سنتا ہے ذرا تو بتا تو صحیح اگر میں قوت گویائی تجھ سے سین لوں تو کون ہے جو میری بارگاہ میں سوال کر سکے ذرا بتا تو صحیح اگر میں فہم و فراز کی طاقت تجھ سے چھین لوں تو کون ہے جو میری بارگاہ میں سوال کر سکے اگر میں تجھ سے پیر سے چلنے کی طاقت چھین لوں تو کون ہے جو میری بارگاہ میں سوال کر سکے اگر میں تجھ سے دست قدرت چھین لوں تو کون ہے جو میری بارگاہ میں سوال کر سکے اے انسان اگر میں تجھ سے تیرے جسم کا ایک اعضا بھی چھین لوں کون ہے جو میری بارگاہ میں سوال کر سکے پھر قرآن میں اللہ کہتا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مرکزی تنظیم اہل سنت عید میلاد النبی ہائے 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 واہ 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 گھبرائے نہیں وقت کی پابندی ہمارا مزاج دعا کر درود پاک پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سبحان اللہ سبحان اللہ تمام تفصیل کو بیان کرنے کے بعد اللہ کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم اے انسان آخر بتا تو صحیح تجھے تیرے کریم رب سے کس نے دور کر دیا بات سمجھ میں آ رہی ہے میرے عزیز میں نے پہلے کہا تھا کہ میں چاہوں تو خطابت کا جوہر دکھلا کر کے آپ کو کرسی سے اٹھانے کی صلاحیت رکھتا ہوں بزرگوں کے قدموں کے جوتی کے سائے تلے لیکن میرا مقصد ہے کہ آپ حضرات کو علمی بصیرت سے آشناس کراؤں بہت اچھی بات ہے قرآن کہتا ہے یا ایھا یہ ساری تفصیل بیان پھر اللہ کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم اے انسان بتا تو صحیح تجھے تیرے کریم رب سے کس نے دور کر دیا تجھے تیرے کریم رب سے کس نے دور کر دیا کیا یہ تیری اچھی پرسنالٹی وہ تو میری دی ہوئی ہے کیا یہ تیری دولت وہ خدا کہتا ہے میرا دیا ہوا ہے کیا یہ تو اپنے علم پر ناز کرتا ہے اللہ کہتا ہے وہ میرا دیا ہوا ہے اب چلیے یہ 2 پوائنٹ پورے ہو گئے اب تیسرے پوائنٹ پر غور کرتے ہیں ہم کیا ہیں کہاں سے آئے ہیں تیسری چیز ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں کیا کرنا ہے اب یہ بھی قرآن سے سوال کرتے ہیں اے قرآن ذرا بتا دے یہ بھی یہ تو بتا دیا کہ ہم کیا ہیں یہ بھی بتا دیا کہ ہم کہاں سے آئے ہیں اے قرآن اب ذرا بتا دے کہ ہمیں کرنا کیا ہے اے قرآن بتا دے صحیح کہ ہمیں کرنا کیا ہے تو قرآن جواب دیتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ سبحان اللہ سبحان اللہ کہ ہم نے جنات اور انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہمارا مقصد تخلیق کیا ہے بتا دیجئے ہمارا مقصد تخلیق کیا ہے اللہ کی عبادت ہمارا مقصد تخلیق اللہ کی عبادت
پھر قرآن کہتا ہے کہ اے انسان میں نے تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، لیکن پھر وہی قرآن کہتا ہے کہ تو اللہ جس مقصد کے لیے تجھے پیدا کیا تو اسی مقصد سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ میں نے تجھے جس مقصد کے لیے پیدا کیا تو اسی مقصد سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ پھر قرآن کہتا ہے کہ اے انسان جو مقصد اللہ میں نے تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا لیکن تو میری عبادت سے دور ہو رہا ہے، چل جب تو میری عبادت سے دور ہو رہا ہے، تجھے میرے لیے نماز پڑھنا پسند نہیں، تجھے میرے لیے روزے رکھنا پسند نہیں، تجھے میرے لیے سجدوں میں سر جھکانا پسند نہیں، تجھے میرے لیے قرآن کی تلاوت کرنا پسند نہیں، لیکن یاد رکھنا جب تو میرے لیے نماز پڑھنا پسند نہیں کرتا، جب تو میرے لیے قرآن کی تلاوت کرنا پسند نہیں کرتا، جب تو میرے لیے عبادت کرنا پسند نہیں کرتا، تو ایک دن آئے گا کہ اللہ کی بارگاہ میں تجھے حاضر ہونا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے بعد پھر تجھے یہ جو ہے سوال اللہ کی طرف سے ہوگا، پھر جو ہے اللہ کی طرف کے بارگاہ میں تجھے جواب دینا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں جو قیامت کے دن جواب دینا ہے وہ تو الگ بات ہے۔ ذرا اے مسجد سے دور ہونے والو، اے نماز کی پابندی نہ کرنے والو، اے روزے کی پابندی نہ کرنے والو، اے رمضان کے مہینے میں روزے نہ رکھ کر کے ہیلے بہانے بنانے والو، طبیعت خراب کا بہانہ بنانے والو، ڈاکٹر کا پرسکرپشن لگا کر کے علماء کرام کو دھوکہ دینے والو، بات بڑی تلخ ہے لیکن حقیقت ہے، ذرا سنتے جانا۔ قرآن کریم ہے 27واں پارہ ہے، سورہ رحمان ہے، اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے اللہ کی عبادت نہ کرنے والو، اے مسجدوں اچھے مینارے بنا لے کر کے مسجدوں کو بڑا عالیشان بنا کر کے مسجدوں کو بھوکا رکھنے والو، مسجدوں کے پیٹ کو نہ پر کرنے والو، اے نماز کی پابندی نہ کرنے والو، ذرا اللہ کا یہ تھریڈنگ غور سے سن لو، ذرا اللہ کا مطالبہ غور سے سن لو۔ تمہیں اللہ کے لیے نماز پڑھنا پسند نہیں، مت پڑھو، تمہیں اللہ کے لیے روزہ رکھنا پسند نہیں، مت رکھو، تمہیں اللہ کے لیے تلاوت کرنا پسند نہیں، مت کرو، لیکن ذرا اللہ کا یہ مطالبہ سن لو۔ پھر اس کے بعد جو جی میں آئے کرنا، نہ ذیشان تم سے کچھ کہے گا، نہ علماء کرام کچھ کہیں گے۔ اگر تم اللہ کے اس مطالبے کو پورا کر سکتے ہو تو بے شک نماز نہ پڑھو، اگر تم اللہ کے اس مطالبے کو پورا کر سکتے ہو تو بے شک اللہ کی عبادت مت کرو، اگر تم اللہ کے اس مطالبے کو پورا کر سکتے ہو تو بے شک اللہ کی بارگاہ میں سجدہ سر بسجود نہ ہو۔ قرآن کہتا ہے یا معشر الجن والانس ان استطعتم، اے جناتو اور اے انسانو، اگر تمہارے اندر استطاعت ہے، اگر تمہارے اندر طاقت ہے، اگر تمہارے اندر صلاحیت ہے، اگر تم طاقت رکھتے ہو، اے قرآن کس چیز کی طاقت کی تو بات کر رہا ہے، اے قرآن کس چیز کی صلاحیت کی تو بات کر رہا ہے، اے قرآن کس چیز کی قوت کی تو بات کر رہا ہے، تو قرآن جواب دے گا ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، اے انسانوں اور اے جناتو، اگر تم یہ طاقت رکھتے ہو کہ اللہ کی اس زمین کے اللہ کی اس زمین کے فرش سے باہر نکل جاؤ، اللہ کے عرش کے سائے سے باہر نکل جاؤ، اگر تمہارے اندر طاقت ہے، اگر تم اللہ کے لیے نماز پڑھنا پسند نہیں کرتے، اللہ کی زمین کو چھوڑ دو، اگر تم اللہ کے لیے روزہ رکھنا پسند نہیں کرتے، اللہ کے عرش کے سائے سے باہر نکل جاؤ، اگر تم اللہ کے پاک کلام کے قرآن کریم کی تلاوت کرنا تمہیں پسند نہیں تو اللہ کی سورج سے روشنی سے فائدہ اٹھانا چھوڑ دو، اگر تمہیں اللہ کی عبادت تمہیں اچھا نہیں لگتا تو پھر تم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے کو کھانا چھوڑ دو، اگر تم اللہ کے لیے تمہیں عبادت کرنا پسند نہیں تو یہ اللہ کی زمین سے باہر نکل جاؤ، اللہ کے آسمان کے سائے سے باہر نکل جاؤ۔ قرآن کہتا ہے باہر نکلنے اس لیے کہا جا رہا ہے کہ فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، اللہ کہتا ہے یہ زمین میری ملکیت ہے، یہ آسمان میری ملکیت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، کیا کہنا، ہائے 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 ہائے، کیا قرآن کا انداز ہے۔ پڑھو مسلمانوں، اللہ کی کتاب پڑھو، اللہ کا کلام پڑھو، کیا پرشگو انداز میں قرآن آپ سے مطالبہ کر رہا ہے، کیا قرآن کی تھریڈنگ ہے، کتنا پرشگو انداز میں قرآن آپ سے خطاب کر رہا ہے۔
یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اے جناتوں اور اے انسانوں، تم انسان کو تو دھوکہ دے سکتے لیکن تم اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے ہو۔ تم انسان سے جو ہے چوری کر سکتے، اللہ سے چوری نہیں کر سکتے۔ تم اللہ کے لیے نماز نہیں پڑھ سکتے، مسجدیں خالی ہوتی ہے، مؤذن اذان دیتا ہے، مسجدیں خالی ہوتی ہے، مؤذن کی طرف سے آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، لیکن ہم ہیں کہ باہر میں جو ہے اپنے مؤذن کی طرف سے آواز آتی ہے کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، ہم ہیں کہ باہر میں کرکٹ کھیلتے ہوئے نظر آتے، مؤذن باہر مسجد میں نماز، اندر مسجد میں نماز ہو رہی ہوتی ہے، ہم باہر میں تاش کھیلتے ہوئے نظر آتے، اندر مسجد میں نماز ہو رہی ہے۔ ہماری ڈھٹائی تو اتنی ہے کہ مسجد کے سامنے بیٹھ کر کے چائے کی دکان میں چائے پی رہے ہوتے ہیں لیکن مسجد کے اندر جانے کی توفیق نہیں ہوتی۔ ہم مسجد کے سامنے بیٹھ کر کے اپنی دکان میں تجارت کر رہے ہوتے ہیں، نماز کا وقت جاتا رہتا ہے، ہم مسجد کے سامنے بیٹھ کر کے آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، نماز کا وقت جاتا رہتا ہے، ہم جو ہے مسجد کے سامنے بیٹھ کر کے غیبت کرتے رہتے ہیں، نماز کا وقت جاتا رہتا ہے، ہم مسجد کے سامنے بیٹھ کر کے چغل خوری کرتے رہتے ہیں، نماز کا وقت جاتا رہتا ہے۔ ایسے ہی بندوں کے لیے قرآن کریم میں یہ ارشاد اللہ نے کہا، اللہ نے مطالبہ کیا کہ میرے بندے تو نے مجھ سے بغاوت کی، میں نے تجھے پیدا کیا، تو نے مجھ سے بغاوت کی، میں نے تجھے صحیح سالم بنایا، تو نے مجھ سے بغاوت کی، چل تو نے اگر مجھ سے بغاوت کر لیا ہے ٹھیک ہے، مسجد مت آ، ٹھیک ہے میرے لیے اپنی پیشانی کو مت رگڑ، لیکن یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، اے جناتوں اور اے انسانوں، اگر تمہیں میرے لیے عبادت کرنا پسند نہیں تو ہماری زمین کو چھوڑ کر کے کہیں دوسری زمین میں چلے جاؤ، ہمارے آسمان کے سائے سے باہر نکل کر کے کہیں دوسرا سایہ تلاش کر لو، ہمارے سورج سے روشنی سے فائدہ اٹھانا چھوڑ دو، ہمارے چاند سے فائدہ اٹھانا چھوڑ دو، ہمارے ستاروں کے انجمن کو چھوڑ دو۔ پھر آگے اللہ کہا ہے اس لیے کہ فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، اس لیے کہ یہ زمین ہماری ہے، یہ آسمان ہمارا ہے، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ تم ہمارے زمین کے فرش پہ رہو اور ہم سے بغاوت کرو، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ تم ہمارے آسمان کے سائے میں رہو اور ہم سے بغاوت کرو۔ پھر اللہ کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، میرے بندے بتا تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہائے ہائے، اللہ کا کرم تو دیکھو، جی اللہ کے گھر کے سامنے بیٹھ کر کے چغل خوری کر رہے ہیں، نماز کا وقت جا رہا ہے، اللہ، پھر بھی اللہ نے ہم سے زمین کا فرش نہیں کھینچا، جی آسمان کا شامیانہ نہیں کھینچا۔ بے شک، اللہ نے مطالبہ کیا کہ زمین چھوڑ دو لیکن کھینچا نہیں، اللہ نے مطالبہ کیا آسمان کا سایہ چھوڑ دو لیکن کھینچا نہیں۔ پھر اللہ کہتا ہے اپنے آپ اپنا کرم بتاتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، میرے بندے بتا تو میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلائے گا۔ 3 پوائنٹ ہو گئے، ہم کیا ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کیا کرنا ہے۔ چوتھا پوائنٹ کہاں جانا ہے۔ آخری پوائنٹ ہے، اختصار کے ساتھ گفتگو کر کے انشاءاللہ جگہ لوں گا۔ اے قرآن یہ بھی بتا دے ہمیں کہاں جانا ہے، اے قرآن یہ بھی بتا دے ہمیں، بات سمجھ میں آ رہی نا آپ حضرات کو؟ جی، اے قرآن یہ بھی بتا دے کہ ہمیں کہاں جانا ہے۔ پہلے درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب میں نے پوچھا کہ اے قرآن بتا ہمیں کہاں جانا ہے تو قرآن جواب دیتا ہے کہ اینما تکونوا یدرککم الموت، اور ذرا دوسرے الفاظ میں قرآن جواب دیتا ہے
نعرے تکبیر، اللہ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مرکزی تنظیم اہل سنت علامہ سید مسرور رازی صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ حضرات گرامی، ماشاء اللہ شہنشاہ خطابت، نیر برج فصاحت و بلاغت، اولاد غوث اعظم حضرت علامہ سید مسرور رازی صاحب قبلہ جو رونقیس اسٹیج ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ بہت ہی جلد آپ حضرت کا خطاب نایاب سماعت کریں گے۔ بس میں مختصراً آپ سے گفتگو کر رہا ہوں۔ حضرات، ایک وقت آئے گا کہ اللہ کی بارگاہ میں ہمیں حاضر ہونا ہے، جو میرا آخری پوائنٹ ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور صرف حاضر ہی نہیں ہونا ہے، حاضر ہونے کے بعد حساب و کتاب کے معاملات بھی ہوں گے، آپ حضرات جانتے ہیں۔ اور حساب و کتاب کے معاملات ہونے کے بعد کیسے کیا معاملہ ہوگا وہاں؟ حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لا تزول قدم ابن آدم عند ربه یوم القیامت حتی یسأل عن خمس، کہ انسان کے قدم قیامت کے دن اس وقت تک 1 انچ ہل نہیں پائیں گے جب تک کہ وہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے۔ 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے۔ جی 5 سوال۔ پہلا سوال عن عمرہ فیما افنا، وعن شبابہ فیما ابلا، وعن مالہ من این اکتسبہ، وفیما انفقہ، وَأَنْ عِلْمِهِ مَا عَمِلَ۔ کہ پہلا سوال بڑی اختصار کے ساتھ گفتگو سماعت فرما لے، ذرا دھیان دیجئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالی انسان اپنے پسینے میں، خود اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی ٹخنے تک ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی ٹھیونا گھٹنے تک ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی ناف تک ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی چھاتی تک ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی ناک تک ڈوبا ہوا ہوگا، اور ایسے نفسی کے عالم میں اللہ تعالیٰ سوال کرے گا کہ اے میرے بندے بتا عن عمرہ فیما افنا، اے میرے بندے بتا میں نے جو تجھے 60 سال 70 سال 80 سال کی عمر دی تھی، اس عمر کو تو نے کہاں گزارا؟ کیا تو نے تجارت میں صرف گزار دیا؟ کیا تو نے عیش و عشرت میں گزارا؟ کیا تو نے جو ہے دکانوں مکان کے سیٹ اپ کرنے میں گزارا؟ یا میرے لیے بھی کچھ وقت دیا، کچھ نماز کے لیے بھی وقت دیا، کچھ میری عبادت کے لیے بھی وقت دیا؟ اور جب یہ ہو جائے گا پھر اسپیشل سوال کیا جائے گا وعن شبابہ فیما ابلا۔ اب یہ جو پورے عمر کا سوال ہو گیا، دوسرا سوال یہ ہوگا وعن شبابہ فیما ابلا، اور بتا تو صحیح کہ اس عمر میں بھی جو اسپیشل تیرا جوانی کا عالم تھا۔ میری ملت کے نوجوانوں ذرا غور سے سننا کہ تم سے اسپیشل سوال ہوگا، یہ مت سمجھنا کہ ابھی تو جوانی ہے، بڑھاپا آئے گا مسجد اگور لیا جائے گا، بڑھاپا آئے گا مسجد میں مراقبہ کر لیا جائے گا، بڑھاپا آئے گا مسجد میں ڈیرا ڈنٹا ڈال دیا جائے گا۔ نہیں نہیں، ہرگز نہیں، تم سے جوانی کے بارے میں بھی سوال ہوگا وعن شبابہ فیما ابلا، اے میرے بندے بتا اس عمر میں بھی جو میں نے تجھے 20 سال 25 سال 30 سال کا جو شباب کا وقت دیا تھا، وہ جو جوانی کا وقت تھا، اس میں تو نے کہاں گزارا؟ کیا صرف کرکٹ کا میچ دیکھنے میں وقت گزار دیا؟ کیا صرف
صرف فلم دیکھنے میں وقت گزار دیا؟ کیا صرف کھیل میں تماشا میں وقت گزار دیا؟ کیا صرف اسکول اور کالج میں وقت گزار دیا کہ تجھے نماز پڑھنے کی بھی توفیق ہوئی، قرآن کا ایک ورق پڑھنے کے لیے بھی تجھے موقع ملا؟ کیا تجھے دین کے لیے بھی تو نے تھوڑا سا کچھ وقت گزار دیا؟ تم سے جوانی کے بارے میں سوال ہوگا، کیا تم اس وقت جوانی کا جواب دے سکو گے؟ اگر دے سکو گے تو بتانا تو صحیح، اور اگر نہ دے سکو گے تو اپنی زندگی پر ماتم کرو۔ پھر اس کے بعد تم سے سوال ہوگا کہ اے مالدارو ذرا بتا تو صحیح، تو نے اپنے مال کو کمایا کہاں سے؟ تو نے کیا حرام سے کمایا؟ کیا تو نے دھوکہ دڑی سے کمایا؟ کیا تو نے لوگوں کو دھوکہ دے کر کے کمایا؟ کیا تو نے جو ہے اپنے مال کو کہاں سے کمایا؟ اب تم ایک سوال میں پھنس گئے، اب یہاں دوسرا سوال تم سے پھر سوال کیا جائے گا۔ کمایا تو چل صحیح، اب بتا تو نے خرچ کہاں کیا؟ کیا تو نے صرف عیش و عشرت میں خرچ کیا؟ کیا تو نے صرف دنیا داری میں خرچ کیا کہ جو ہے مدرسہ محمدیہ میں بھی کچھ تو نے دیا تھا؟ کیا تو نے مسجد میں بھی تو نے دیا تھا؟ کیا تو نے مدرسہ محمدیہ میں پڑھنے والے بچوں کی بھی کے لیے بھی کچھ رکھا تھا؟ کیا تو نے مدرسہ محمدیہ میں پڑھنے والے اساتذہ کے اوپر بھی خرچ کیا تھا؟ کیا تو نے مدرسہ محمدیہ میں پڑھنے والے طلبہ کے اوپر بھی کچھ خرچ کیا تھا؟ اے بندے بتا، پہلے تو پہلا حساب دے کے کمایا کہاں سے، دوسرا حساب دے کے خرچ کہاں کیا؟ دو سوال، اور پھر آگے سوال ہوگا کہ اے علم حاصل کرنے والو، اے مدرسہ محمدیہ سے فارغ ہونے والے طلبہ، تم حافظ ہو گئے، قاری ہو گئے، عالم ہو گئے، بتا تو صحیح تو نے اس علم پر عمل کتنا کیا؟ تجھے جو اللہ نے علم دیا تھا، تجھے اساتذہ کرام نے جو محنت کر کر کے تجھے علم عطا کیا تھا، کیا تو نے اس علم پر عمل کیا یا صرف علم حاصل کر کر کے یوں ہی زندگی گزار دی؟ اگر یوں ہی زندگی گزار دی تو پھر ان عذابی لشدید، اللہ کہتا ہے میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اور پھر یاد رکھنا کہ اس دن جہنم میں جانے والوں جب جنت میں جنتی سوال کریں گے کہ اے جنتی، اے جنتی سوال کریں گے کہ اے جہنمی، اے تم جو ہے لوگوں، تم یہاں جہنم میں کیسے آ گئے؟ جب اللہ کے عذاب کے مستحق بن جاؤ گے، جہنم میں جاؤ گے، تو جنتی تم سے سوال کریں گے کہ ما سلککم فی سقر، اے لوگوں بتاؤ، تم تو دنیا میں بہت بڑے رئیس اعظم تھے، تم تو دنیا میں بہت بڑے عالم دین تھے، تم تو دنیا میں بہت بڑے فصاحت و بلاغت کے علم بردار تھے، آج تم جہنم میں کیسے آ گئے؟ تم تو دنیا میں بہت بڑے تاجر تھے، تم تو دنیا میں بہت بڑے کاروباری تھے، تم تو جب چلتے تھے تو تمہارے چلنے پر لوگ اش اش کیا کرتے تھے، تمہارا کرتا اتنا قیمتی ہوا کرتا تھا کہ لوگ دیکھ کر کے حیرت میں پڑ جاتے تھے، تمہارا لباس اتنا قیمتی ہوتا تھا کہ لوگ دیکھ کر کے دیکھتے رہ جاتے تھے، آج تم جہنم میں کیسے آ گئے؟ تو جہنمی جواب دیں گے کہ میں جو ہے وہ ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، میں نماز نہیں پڑھا کرتا تھا، نماز کا وقت ہوتا رہتا میں دنیا کے کھیل میں مشغول رہتا، نماز کا وقت جاتا رہتا میں تماشا میں مشغول رہتا، نماز کا وقت جاتا رہتا میں میچ میں مشغول رہتا، نماز کا وقت جاتا رہتا میں چار خانے پر اڈا بازی کرنے میں مشغول رہتا، نماز کا وقت جاتا رہتا۔ آگے کہیں گے وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، میں مسکینوں اور فقراء کی مدد نہیں کیا کرتا تھا۔ مرکزی تنظیم اہل سنت یعنی مدرسہ محمدیہ میں پڑھنے والے غریب نادار طلبہ بیچارے کے پاس اچھا کپڑا نہیں تھا، میں بالکل 1000 روپے میٹر کا کپڑا پہنا کرتا تھا، لیکن مدرسہ محمدیہ میں پڑھنے والے طلبہ کے پاس نہ تھا، میں ان کی مدد نہیں کیا کرتا تھا۔ مدرسہ محمدیہ میں پڑھنے والے جو علوم نبویہ کے جو اللہ کے رسول کے مہمان تھے، میں ان کی مدد نہیں کیا کرتا تھا، میں غریبوں اور مسکینوں کی مدد نہیں کیا کرتا تھا، میں جو ہے اے اللہ کے بندو جو ہے اللہ نے اگر تمہیں دیا ہے تو تم مدرسوں کی مدد، مدرسے والوں کی مدد کرو، اللہ کے رسول کے مہمان کی مدد کرو، اللہ کے رسول کے مہمان کی مدد کرو۔ جب تم ان کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ وہ جو ہے کہیں گے وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، میں مسکینوں کی مدد نہیں کرتا تھا، میں غریبوں کی مدد نہیں کرتا تھا، اس لیے آج میں جہنم کا ایندھن بنا ہوا ہوں۔ یہ اعتراف کریں گے اپنے اپنے گناہوں کا۔ بس آخری گفتگو 2 منٹ کی سماعت کر لیں۔ یہ جو مدرسے کے طلبہ ہیں نا، ان کو کم مت سمجھنا، ان کو کم مت سمجھنا، یہ اتنے اوج ثریا کے حامل ہیں کہ جو ان کی خدمت کرے ان کا تقدیر ان کی جو ہے قسمت بلندی کے عروج پر پہنچ جاتا ہے۔ ایک واقعہ ہے، بزرگوں نے بیان کیا کہ کہیں ایک دارالعلوم تھا، وہاں کے طلبہ وہاں پڑھتے تھے اور ان کا ایک خادم تھا،
جو ان غریب طلباء کے لیے کچھ مدد کیا کرتا تھا. کبھی کھانے کی بوجھا گیہوں کی بوری لا کر کے دے دی, کبھی جو ہے گھی لا کر کے دے دیا, کبھی کچھ لا کر کے دے دیا, کبھی کچھ لا کر کے دے دیا. تو بچے ہوتے ہیں, انہوں نے ان کا نام رکھ دیا تھا حمار. انہوں نے ان کا نام حمار رکھ دیا تھا. عربی میں گدھا کو حمار کہتے ہیں. عربی میں حضرات, اگر آپ حضرات بور ہو رہے ہیں تو میں عربی میں گدھا کو حمار کہتے ہیں. اب وہ خدمت کرنے والا یہ سوچ, اس نے کان سے سن لیا, کہا میں ان مدرسے کے بچوں کی خدمت کرتا ہوں, میں ان کے لیے سر پر بوریاں لاتا ہوں, میں ان کے لیے کپڑوں کا انتظام کرتا ہوں, یہ مجھے گدھا کہتے ہیں, میں آج سے ان کی خدمت نہیں کروں گا. وہ جاگ گیا, گھر میں جا کر کے سو گیا. لیکن وہ تو سویا, اس کا مقدر جاگ گیا. خواب میں وہ قیامت کا منظر دیکھتا ہے. دیکھتا یہ ہے کہ قیامت قائم ہے, اور حافظ قرآن سے کہا جا رہا ہے کہ تو قرآن پڑھتا جا, جنت میں جا, اور 10 ایسے لوگوں کو جن کے اوپر جہنم واجب قرار دے دیا گیا, ان کا تو ہاتھ پکڑ اور جنت میں لے کر کے جا. اب وہ اڑ گیا, کہا مولا میں جنت میں نہیں جاؤں گا. اللہ نے کہا کیوں نہیں جائے گا جنت میں, کیا میری جنت پسند نہیں آئی؟ کہے گا اے اللہ مجھے تیری جنت پسند آ گئی, تیرے جنت کے باغات بھی پسند آ گئے, جنت کی ساری نعمتیں پسند آئی. اللہ کہے گا پھر کیوں جنت میں نہیں جائے گا؟ کہے گا مولا جب تک وہ میرا گدھا نہیں جائے گا جنت میں, میں نہیں جاؤں گا. جب تک وہ میرا گدھا, بات ہماری چونکہ آپ کے سر کے اوپر سے پار ہو گئی, آپ کہیں اور مگن تھے, ہمارا وہ گدھا نہیں جائے گا جنت میں تب تک میں نہیں جاؤں گا. اللہ نے کہا چل اس گدھا کا ہاتھ پکڑ اور تو جنت میں لے کر کے جا. وہ گیا, اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر کے جنت الفردوس لے کر کے چلا گیا. فوراً اس شخص کی آنکھ کھلی, صبح آیا اور مدرسے میں آ کر کے بچوں سے معافی مانگی. کہا تو مجھے گدھا کہو, بیل کہو, بھینس کہو, بکری کہو, کچھ بھی کہو, میں تمہاری نوکری کروں گا, کیونکہ تم اللہ کے مہمان ہو, اللہ کے رسول کے مہمان ہو. اس لیے میرے عزیزوں, اگر اللہ نے آپ کو دولت دی ہے تو مدارس کے بچوں کی خدمت کیجئے, مدارس کے بچوں کی جو ہے کی خدمت گزاری کیجئے, ان کی اتنی خدمت کیجئے کہ یہ آپ سے خوش ہو جائیں. جب یہ خوش ہو جائیں گے تو اللہ کے رسول آپ سے خوش ہو جائیں گے, اور جب اللہ کے رسول خوش ہو جائیں گے تو قسم خدا کی دنیا بھی آپ کی ہوگی, آخرت بھی آپ کی ہوگی. اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.